قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان الرحمن ولدا فانا اول العابدین بلند صلوات۔ دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم ترین خالق بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ میرے اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں مزید اضافہ عطا فرما۔ میرے اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، شفاعت شہزادہ علی اصغر نصیب فرما۔ میرے اللہ کسی بھی مومن والی شیعہ کی آنکھ کو اس وقت تک موت کے لیے بند نہ کرنا جب تک ذریعے عباس کے ساتھ مس نہ ہو سکے۔ میرے اللہ ہر ہاتھ کو شرف بخش کہ وہ ذریعے حسین کے ساتھ مس ہو سکے۔ سب سے بڑی دعا، سب سے عظیم دعا، سب سے اہم دعا، ضرورت وقت دعا، میرے اللہ ہمیں ہمارے حقیقی وارث و حجت قرآن کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، بعد از نصرت مالک کے سامنے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیتے ہیں بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے جو کا آغاز کیا جائے۔ میرے دادا استاد قبلہ حسین بختیارہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ محمد عربی کا دستور حیات جس کی قلم کی ایک جنبش کی تفسیر بن کے رہ جائے اسے لوگ سجاد کہتے ہیں۔ عید مباہلہ مومنین مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے۔ عید مباہلہ سے پہلے ہوا کیا تھا؟ دعوت مباہلہ۔ جب دعوت مباہلہ لے کے آئے عیسائی مسجد نبوی میں آ کے کہنے لگے آپ کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ رسول خدا نے دستے دعا بلند کیے، خدا سے فرمایا اے خدا یہ کہتے ہیں عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، اب بتا میں ان کو کیا کہوں؟ تو آواز توحید آتی ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دے سب سے پہلا عابد میں محمد ہوں، اگر کوئی اللہ کے ہاں اولاد ہوتی تو میرے سامنے ہوتی۔ سب سے پہلا عابد کون؟ محمد۔ اے خدا کوئی اور بھی عابد ہے؟ آواز توحید آتی ہے نا، وہ جس کی ایک ہاتھ کی ذرا سی حرکت ثقلین کی عبادات سے افضل ہو۔ اور بھی کوئی عابد ہے؟ کہاں ہیں؟ اور بھی ہیں، ہم نے اماموں کو عابد بنایا۔ مولا اور بھی کوئی عابد ہیں؟ ہاں ہم نے نبیوں کو عابد بنایا، آدم بھی عابد، نوح بھی عابد، شیش بھی عابد، نوش بھی عابد، ادریس بھی عابد، یحییٰ بھی عابد، زکریا بھی عابد، ابراہیم بھی عابد، اسماعیل بھی عابد۔ مولا ہو اور بھی کوئی عابد ہے؟ کہاں؟ ہاں پہلا عابد محمد، دوسرا جس کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین سے افضل، کائنات کا ذرہ ذرہ عابد، ہر نبی عابد، اتنے سارے عابدوں کے ہوتے ہوئے جو زین العابدین ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ یا علی آپ جی سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ اتنے سارے عابدوں کے ہوتے ہوئے جو زین العابدین ہو اسے سجاد کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں خدا تبارک و تعالی نے اگر عابدین کا لفظ استعمال کیا ہے، جتنی مرتبہ بھی قرآن مجید میں لفظ عابدین آیا ہے فقط اور فقط نبیوں کے لیے آیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ اور ساجدین کا لفظ زیادہ تر فرشتوں کے لیے آتا ہے۔ ہاں مگر خدا تمہیں بھی اب تک کہہ رہا ہے ساجدین میں سے ہو جاؤ، ساجدین میں سے ہو جاؤ۔ عابدین نبیوں کے لیے، ساجدین
فرشتوں کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے سلام کرنا اپنے اس امام کو جو بروز محشر قیامت والے دن نبیوں کے سامنے جائے تو زین العابدین ہے، فرشتوں کے سامنے جائے تو سید الساجدین ہے۔ خدا قرآن میں بار 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 کہہ رہا ہے ساجدین میں سے ہو جاؤ۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، خدا قرآن میں بار 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 کہہ رہا ہے سجاد کو سردار مان لو۔ ہاں نا، سید الساجدین، ساجدین کا سردار۔ نماز پڑھو گے تو سید سجاد کو سردار مان لو گے۔ نماز ہی بیعت ہے سید سجاد کی۔ ایسے کمالات ہیں سید سجاد کے کہ سائنس بھی عاجز آ گئی۔ بہت بڑا سائنسدان، محقق سائنسدان البرٹ آئنسٹائن، اس کے کچھ شاگرد تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، وہ ریسرچ کے لیے نکلے۔ انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ روشنی ماپی جا سکتی ہے، روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ریسرچ کر کے یہ پتہ کر آئے کہ روشنی ماپی جا سکتی ہے، ابھی آلہ نہیں بنایا کس کے ساتھ ماپی جا سکتی ہے۔ استاد کے سامنے آ کے فخر کر کے کہتے ہیں استاد جی ہم نے یہ 3-4 سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ روشنی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ ان کے استاد نے ان کی تعریف نہیں کی، انہوں نے کہا تو نے یہ ساری ریسرچ تیری فضول ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا تجھے نہیں پتا شیعوں کے پاس ایک چوتھا امام ہے جس نے 1400 سال پہلے صحیفہ کاملہ کے اندر عصر کی نماز کی دعا کے اندر کہا تھا کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو روشنی کے وزن کو بھی جانتی ہے، اندھیرے کے وزن کو بھی جانتی ہے۔ یا علی، جو لوگ اب تلاش کر رہے ہیں امام 1400 سال پہلے بتا گئے، تجھے دعائیں دی، تو دعائیں پڑھ، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، تجھے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں سجاد نے، تو ان پہ عمل کر۔ سیدوں نے ساری زندگی امت کو دیا ہی ہے، کچھ نہیں لیا، فقط ایک چیز، ایک سید زادی مجلس عزا میں آ کے مانگتی ہے کاش تو وہ دے سکے۔ تیری آنکھ کے آگے رومال کر کے کہتی ہو سکے تو ایک قطرہ نکال میرے حسین کے زخموں کا مرہم بن سکے، میرے حسین کے زخموں کا مرہم بن سکے۔ بڑے بڑے صرف تلواروں کے زخم نہیں، زخم حسین کے جسم پہ، حسین کے دل پہ ہی بہت تھے۔ ساری رات مدینے کی گلیوں میں روتا رہا بطول کا لال، ایک دروازے پہ گیا ہے بطول کا بیٹا، دروازے کو کھٹکاتا، کہتا فلاں بن فلاں تو نے میرے نانا محمد کا کلمہ نہیں پڑھا؟ میں اسی محمد کا بیٹا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تھوڑی دیر تک کوئی جواب نہ دیتا، رو کے کہتا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں جا رہی ہیں، میں اکیلا نہیں جا رہا، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ تہجد کے وقت آ گیا قبر رسول پہ رسول کا بیٹا، کہتا ہے نانا تیرا حسین وطن چھوڑ رہا ہے، تیرا حسین وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، نانا مجھے اجازت دے۔ اتنا جملہ کہنا تھا یا قبر نبی پہ زلزلہ آیا، آواز آئی حسین وطن چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ کہتا ہے نانا میں اپنا شہر بساؤں گا۔ حسین شہر بسانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، بڑی قربانیاں دینے پڑتی ہیں۔ حسین نے فرمایا نانا جتنی محنت ہوگی میں حسین کروں گا، میں کربلا کو جنت بنا دوں گا، نانا مجھے اجازت دے۔ محمد رو کے کہتے ہیں حسین اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت اب تیرے سر پہ ہے،
تو جیسے چاہے کر حسین، تو نے میرا دین بچانا ہے، حسین تو نے میرا دین بچانا ہے، ہاں نانا میں تیرا دین بچاؤں گا، حسین مجھے تیاری بتا۔ ایسے بیٹھ گیا جیسے لائق شاگرد استاد کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتا ہے، نانا تجھے تیاری بتاؤں؟ ہاں حسین مجھے تیاری بتا۔ حسین تیری تیاری کون سی ہے؟ حسین رو کے کہتا ہے نانا تیرا دین بچانے کے لیے میں اپنے 40 دروازے بند کر دوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا تیرا دین بچانے کے لیے میں ماں زہرا کی شکلوں والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ دوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا تیرا دین بچانے کے لیے بندے ہوئے احرام توڑ دوں گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، بیٹھ گیا کربلا کا غریب قبر رسول پہ، رو کے کہتا ہے نانا 2 محرم کو ہم کربلا میں اتر آئیں گے۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 7 محرم کو ہمارا پانی بند ہو جائے گا۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین رو کے کہتا ہے نانا تو پریشان نہ ہو، تیرا دین میں بچاؤں گا۔ نانا 10 محرم کا سورج طلوع ہوگا، میرے گھر سے 72 جنازے نکلیں گے، نانا تیرا دین بچانے کے لیے میرے گھر سے 72 جنازے نکلیں گے۔ آواز رسول آتی ہے حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، حسین رو کے کہتا ہے نانا 10 محرم کو سجدے میں سر رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔